بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع دو بھائی اور قبرستان کا فقیر۔ عرب کے ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ایک عجیب و غریب معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوا۔ ایک طرف ایک اندھا فقیر کھڑا تھا جو کہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جو 100 دیناروں کی تھیلی ہے وہ اس فقیر کی ہے جو اس نے بھیک مانگ مانگ کر جمع کی ہے، جبکہ دوسری جانب 2 ایران سے آئے ہوئے بھائی تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ 100 دینار انہوں نے اپنی دن رات کی سخت محنت اور ایمانداری سے گوشت بیچ کر جمع کیے ہیں۔ اس شہر کا بادشاہ بہت دانا اور عقل مند تھا۔ اس نے فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں فریقین سے معاملے کی مکمل حقیقت دریافت کی تاکہ مدعے کی جڑ تک پہنچا جا سکے۔ سب سے پہلے فقیر نے بولنا شروع کیا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں بھلا آنکھوں کا اندھا کیسے 2 جوان بھلے انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یہ تو مجھے لوٹنے چلے تھے، میرے دیناروں کو اپنی ملکیت کہہ رہے ہیں، خدا را مجھے ان کے شر سے بچائیے۔ یہ سن کر ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، نہیں حضور نہیں، یہ فقیر جھوٹا ہے، اپنی معذوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم دونوں بھائی بھی اسی طرح اس کے دھوکے میں پھنس گئے، یہ دینار ہمارے ہیں جو کہ ہم اپنے ساتھ اپنے شہر لے جا رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی مکمل داستان سنانا شروع کر دی، کہنے لگا، جناب ہم دونوں بھائی شہر ایران میں رہتے ہیں، ہم دونوں میں بڑا پیار اور اتفاق ہے، ہم ہر کام مل جل کر کرتے ہیں، لیکن ہمارے حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارا کپڑے کا اچھا خاصا کاروبار تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے مندے کا شکار ہوتا چلا گیا اور نوبت اسے ختم کرنے تک پہنچ گئی، اور تو اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہمیں کاروبار بند کرنا پڑ گیا۔ اب ہم دونوں بھائی اپنے گزر بسر کے لیے اینٹیں پتھر توڑنے پر مجبور ہو گئے، بس جو کچھ کما لیتے اس سے ہمارے ایک دن کا گزارا بمشکل ہوتا۔ اب اس عالم میں بھی ہمیں زندگی گزارتے 6 ماہ ہو گئے تھے، اور اب ہمارا اور ہمارا اہل خانہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ایک روز ہمارے ہاں کسی رشتہ دار کی آمد ہوئی جس نے ہمیں مشورہ دیا کہ بھائی اگر شہر میں روزگار نہیں چل رہا تو کسی اور شہر جا کر تلاش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے پیروں تلے کی مٹی بدلنے سے تمہاری بھی قسمت بدل جائے۔ اس کی بات ہمیں بالکل بھلی لگی۔ ہماری ملکیت میں کچھ زمینیں تھیں، بس ہم نے اپنی زمینوں کو فروخت کیا، کچھ رقم اپنے ساتھ لے جانے کو رکھی اور باقی رقم اپنی بیوی بچوں کو دے دی تاکہ وہ ہمارے واپس لوٹنے تک کچھ گزارا کر سکیں۔ ہم نے عرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس شہر میں ہم آئے ہم نے سن رکھا تھا کہ یہاں بہت نیک دل بادشاہ حکومت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی سرپرستی میں مملکت کا نظام بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے اس شہر میں مل جل کر قصاب کا کام کرنا شروع کر دیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ اللہ پاک نے ہمارے کاروبار میں خوب برکت ڈالی اور چند ہی دنوں میں ہمارے حالات بدل گئے۔ ہم دونوں نے بہت محنت کی اور اپنی دن رات کی محنت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں اچھا کماتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، لہٰذا ہم نے سوچا کیوں نہ گھر لوٹنا چاہیے تاکہ گھر والوں کو جمع پونجی سونپ آئیں اور ان سے ملاقات بھی کر لیں۔ بس یہی سوچ کر ہم نے اپنا سامان سفر باندھا اور 100 دینار جو ہم نے گوشت بیچ کر جمع کیے تھے ایک تھیلی میں ڈالے اور روانہ ہو گئے۔ ہم چلتے جا رہے تھے کہ شہر کے بیچوں بیچ ہمارا گزر ایک وسیع قبرستان کے پاس سے ہوا۔ ہم وہاں کسی سواری کے انتظار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ ابھی ہم کھڑے ہی تھے کہ ہمارے کان میں ایک فقیر کی صدا پہنچی۔ یہ فقیر بڑی عجیب و غریب صدا لگا رہا تھا، کہتا تھا، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی اس اندھے فقیر کے ہاتھ پر ایک سکہ ہی دے دے، میں اپنے ہاتھ پر بس ایک سکہ رکھ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہائے میری قسمت، جب میں تندرست تھا تو کیسے پیسوں کی ریل پیل تھی، بس میں اندھا ہو گیا اور میری پھوٹی قسمت کہ اب میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ ہم اس فقیر کی یہ صدا سن کر اس کے پاس چلے گئے۔ میرے بھائی نے اس سے پوچھا، تم یہ کیسی فریاد کر رہے ہو؟ اس نے ہمیں کہا، میں کیا بتاؤں، میں جب سے اندھا ہوا ہوں
मैं तो सिक्कों को देख तो सकता नहीं, छूने को भी तरस गया हूं। काश कोई मेरी हथेली पर एक सिक्का रख दे। यह सुनकर मेरे भाई ने हंसते हुए उससे कहा, लो तुम अपने हाथ पर एक सिक्का रखकर देखना चाहते हो, मैं तुम्हारे हाथ पर पूरे 100 दीनार रख देता हूं, तुम सिक्कों को छू कर देख लो। ये कहकर मेरे भाई ने उसके हाथ पर दीनारों से भरी थैली रख दी। उस फकीर ने उस थैली को खोलकर सिक्कों को हाथ में लेना शुरू कर दिया। चंद लम्हे इसी अमर में मशगूल रहा। इतने में हमारी सवारी आ गई और हमने जाने से पहले जब उससे अपने दीनारों की थैली मांगी तो उसने कहा, कौन से दीनार? ये तो मेरे हैं, तुम खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें एक अंधे को लूटते हुए शर्म नहीं आती? बस ये कहते कहते उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग जमा हो गए और हमें आपके सामने पेश कर दिया। अब आप इंसाफ करें, यह दीनार हमारी सख्त मेहनत और हमारे अहले खाना की वाहिद उम्मीद हैं। बादशाह दोनों की बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने अपने खादमों से कहा, दरबार में एक बड़ी कड़ाही में पानी भरकर उसे तेज गर्म किया जाए। चुनांचे बादशाह के हुक्म के ऐन मुताबिक किया गया। बादशाह के सामने दरबार में सभी हाजिरीन की मौजूदगी में एक बड़ी कड़ाही में पानी भरकर उसे पकाना शुरू कर दिया गया, हत्ता कि पानी खोलने लगा। दरबार में मौजूद सभी मुंतजिर थे, न जाने बादशाह क्या करने वाला है। तभी बादशाह उठा और दीनारों से भरी थैली खोलते हुए पानी में डाल दी। बादशाह ने काफी देर तक पानी के करीब खड़े रहकर कुछ सोचा, फिर उसने फैसला सुना दिया, ये 100 दीनार इन दोनों भाइयों के हैं, लिहाजा इनके हवाले कर दिया जाए। और फकीर ने चूंकि धोखा देने की कोशिश की है, लिहाजा उसे कैद में डाल दिया जाए। और साथ ही साथ दोनों भाइयों को हिदायत की जाए कि आइंदा अपने माल को यूं अनजाने में किसी को ना सौंपें जिसको वो पहले से जानते ना हों। फैसला सुनकर सभी हाजिरीन हैरान रह गए। वो दोनों भाई बेहद खुश हो गए और उनके दीनार उनके हवाले कर दिए गए, जबकि फकीर को कैद कर लिया गया। सभी दरबारी हैरान थे कि आखिर बादशाह इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। एक वजीर ने बादशाह से इस फैसले की हकीकत के बारे में सवाल कर लिया। बादशाह ने बताया, जब मैंने दीनार खोलते पानी में डाले, चूंकि बकौल उन दोनों भाइयों के ये कसाब का काम करते हैं, तो ये वही सिक्के होंगे जो उनके ग्राहक उन्हें गोश्त खरीदने के एवज देते होंगे और ये उसी तरह लेकर इन्हें रख लेते होंगे। बस जब मैंने सिक्के खोलते हुए पानी में डाले तो कुछ ही देर में पानी की ऊपर वाली सतह पर मैंने चिकनाई देखी, जो कि गोश्त वाले हाथों की वजह से सिक्कों पर लगी हुई थी, और अब वो गर्म होने से पिघलकर ऊपर आ गए। अब अगर इत्तेफाक से एक आध सिक्का चिकना होता तो कोई बात थी, लेकिन चूंकि ये वो कीमत है जो ये भाई काम करते वक्त वसूलते थे, तो इनके हाथ लगने के सबब सभी सिक्कों पर गोश्त की चिकनाई मौजूद थी, जो कि मुझे गर्म पानी की वजह से नजर आ गई। बस इस तरह मुझे पता चला कि ये सिक्के इन दोनों भाइयों के हैं जो उन्होंने गोश्त बेचकर जमा किए हैं। इस तरह इस वाक्य से नसीहत मिलने के साथ साथ उस अक्लमंद बादशाह की दानाई की एक और मिसाल भी कायम हो गई।